بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو پشاور ماڈل اسکول بوائز 3 in Zoom online class. How are you boys? I hope you will be fine انشاءاللہ۔ بیٹا آج ہم جو اپنا اسلامیات کا جو کام ہے وہ ہم انشاءاللہ جو ہم نے ایکسپلینیشن کی تھی اس کے متعلق جو ہے تو ہم نے آگے جو فردر ہمارا اس کا مشقی کام ہے اس کی طرف جانا ہے۔ آپ لوگوں نے بیٹا میرے ساتھ جو ہے تو اپنا جو چیپٹر تھا رشتہ داروں کے حقوق، اس چیپٹر کو جو ہے تو اپنی بک پر اوپن کر دینا ہے، جو آپ لوگوں کا پیج ہے 78 اور 79۔ ٹھیک ہے بیٹا، سب سے پہلے ہم جب اپنے مشق کی طرف جائیں گے، ایکسرسائز کی طرف جائیں گے، اس سے پہلے ہمیں چاہیے بیٹا ہمارے پاس ہماری کاپی ہو، ٹھیک ہے، ہمارا رف رجسٹر ہو، ہمارے پاس ہماری جو بک ہے، پینسل ہے، وہ ہونی چاہیے، تاکہ جو کام ہمارا بک پہ ہو وہ ہم بک پر کر سکیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو اپنے اسکرین پر آپ کی اسلامیات کی بک نظر آ رہی ہے۔ ہم اسلامیات کی بک سے ہی اپنے اسلامیات کا کام انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب کے پاس بھی اپنی اسلامیات کی بک ہونی چاہیے، آپ کے ہاتھ میں آپ کی پینسل ہونی چاہیے، اور آپ اپنے جو میڈم ابھی آپ کو سمجھائے گی اس کو آپ نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے۔ بیٹا آپ لوگوں کو ہم ریویو تھوڑا سا پیچھے کے کام کا دیں گے، ایکسپلینیشن جو ہماری ہوئی تھی اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم دوبارہ سے ریکال کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم جب مشق کی طرف جائیں تو ہمیں مشق کو حل کرنے میں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم نے جو اپنا اس رشتہ داروں کے حقوق کی ایکسپلینیشن تھی اس میں ہم نے جو ہے تو بہت ڈیٹیل سے سمجھا تھا کہ رشتہ دار ہوتے کیا ہیں، رشتہ دار جو ہے تو ہمارے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں، اور رشتہ داروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، قرآن میں احادیث ہمیں کیا کہتی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم نے ہر ایک چیز کو بہت کلیئر پڑھا تھا اور بہت ہی ہم نے کوشش کی تھی سمجھانے کی، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ رشتہ دار جو ہے تو کہتے کسے ہیں اور ان کے ہم پہ کیا حقوق ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، ابھی آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ رشتہ دار جو ہیں تو ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے سے ہمیں کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں، یہاں پہ ہیں رشتہ داروں سے اچھے سلوک کے 10 فائدے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ذرا میرے ساتھ دیکھیں، آپ فرسٹ جو اس کا فائدہ ہے وہ ہے اللہ عز و جل کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، لوگوں کی خوشی کا سبب ہے۔ جب ہم کسی رشتہ دار کو اہمیت دیتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق نہیں توڑتے، ان کے ساتھ راضی خوشی رہتے ہیں، تو لوگ ہم سے خوش رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، کوئی بھی ہم سے خفا رہتا نہیں ہے، ہمارے ساتھی بہت ہوتے ہیں اور ہر لوگ ہم سے خوش رہتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ جو انسان خوش اخلاق ہوتا ہے، جو اپنے رشتہ داروں کو اہمیت دیتا ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آتا ہے، تو ان لوگوں کی اس تعلق کی وجہ سے فرشتے بھی خوش رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اتنی اچھی بات ہے، یعنی اچھے تعلقات اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رکھنا اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے آسمان میں فرشتے تک خوش رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی تعریف ہوتی ہے، یعنی مسلمان جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ ہم وہاں اس کی اس خوبی کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ بندہ اتنا اچھا ہے، اس بندے کی یہ اخلاق ہیں، وہ رشتہ داروں کے ساتھ اتنا اچھے سے تعلق رکھتا ہے، وہ بیماروں کی عیادت کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کمزور کی مدد کرتا ہے، یہ ساری باتیں وہ خوبی ان کی بیان کرتے ہیں اور اس طرح ان کی تعریف بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کے علاوہ رشتہ داری کو قائم رکھنا اور صلہ رحمی سے کو قائم رکھنے کا جو دوسرا فائدہ ہے وہ یہ ہے، شیطان کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ جب ہم رشتہ داروں کو ان کی جو حقوق ہیں اس کی ادائیگی کرتے ہیں تو اس بات سے شیطان جو ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ شیطان کا تو یہ مشن ہے، شیطان کا تو یہ کہا، اس نے اپنا یہ ایک مشن بنایا ہوا ہے کہ میں نے تو مسلمانوں کو جو ہے تو ایک دوسرے
دوسرے سے دور رکھنا ہے، ان کے درمیان میں ایسی باتیں ڈالنی ہے، نہ اتفاقی پیدا کرنی ہے تاکہ وہ ساری زندگی ایک دوسرے کے دشمن رہیں۔ تو جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نہیں توڑتے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ شیطان جو ہے تو وہ خفا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ عمر بڑھتی ہے۔ جب ہم تعلقات اچھے رکھتے ہیں تو ہم پرسکون رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے سے عمر بڑھتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جو رزق ہم کماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کمی نہیں کرتا، بلکہ اس میں برکت ہی برکت ڈالتا ہے، کیونکہ ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، تو اس رزق میں اللہ تعالیٰ جو ہے تو برکت ڈال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، فوت شدہ رشتے خوش ہوتے ہیں، فوت شدہ رشتے اور رشتہ دار خوش ہوتے ہیں۔ وہ رشتے جو ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ رشتے جو کہ ٹوٹ جاتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں جب ان کے ساتھ صلہ رحمی جو ہے کہ ساتھ تعلق رکھا جائے۔ اس کے علاوہ آپس میں محبت بڑھتی ہے، آپس میں گیدرنگ میں کیا ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے، کوئی بھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوتا، نہ اتفاقی پیدا نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے بیٹا، وفات کے بعد لوگ دعائیں خیر کرتے ہیں۔ جب ایک انسان جو کہ ساری زندگی اس نے رشتہ داروں کا خیال رکھا ہو، جس نے ساری زندگی صبر کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے جو ہے تو انہوں نے اپنے اخلاق آراستہ رکھے ہوں، تو وہ لوگ جو ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ جب وفات پا جاتے ہیں تو لوگ، ہر ایک انسان اس کے لیے دعا کرتا ہے، ہر رشتہ دار اس کے لیے دعا کرتا ہے، کیونکہ اس نے اتنی اچھی زندگی گزاری ہوتی ہے کہ کسی کے دل میں اس کے لیے آزار یعنی بد دعا پیدا ہی نہیں ہوتی۔ ہر انسان اس کو دعا دیتا ہے، ٹھیک ہے، دعائیں خیر اس کے لیے کرتا ہے۔ یہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کے فائدے جو میں نے آپ کو ابھی بتائے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کے کتنے زیادہ فائدے ہیں۔ ہمارے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے، ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جاتا ہے، شیطان جو ہے تو بہت پریشان رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو لوگ ہیں وہ ہم سے خوش رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ ہمیں دعا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن مجید میں جو ہے تو صلہ رحمی کا ہمیں درس دیا ہے کہ ہم نے جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق نہیں توڑنا، ہم نے اپنے رشتہ داروں کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے جو ہے بلڈ ریلیشن ان کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کا ہم پہ حق ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں۔ اچھا، حدیث میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی حدیث ایسی ہیں کہ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کا خیال رکھنے کا ہمیں بار بار کہا ہے۔ اس حدیث سے بھی دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رشتہ داروں کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یعنی ہمیں اپنے گھر کے جو دروازے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے ہمیشہ اوپن رکھنے چاہیے، ہمیں اپنے رشتہ داروں کے لیے جو ہے تو اپنے گھر کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ رشتہ دار اور مہمان اللہ تعالیٰ کی جو ہے تو رحمت ہوتے ہیں، ان کے آنے سے جو ہے زندگی میں برکت پیدا ہوتی ہے، جو ہے تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہوتا ہے اس میں فراوانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے گھر کے دروازے کبھی بند نہ کریں، ان کے ساتھ کبھی تعلق نہ توڑیں، اگر وہ ہم سے ناراض ہو جائیں تو ان کو منانے کی کوشش کریں، اگر وہ ہم سے تعلق توڑنا بھی چاہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے تعلق نہ توڑیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے تو صلہ رحمی کا حکم بار بار دیا ہے، جس طرح میں نے آپ کو ایکسپلینیشن میں بتایا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میرے جو رشتہ دار ہیں وہ مجھ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے، لیکن میں ان کے ساتھ تعلق جوڑے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بتایا کہ آپ ان کے ساتھ تعلق نہ توڑیں، آپ کے لیے ہمیشہ آپ کا اللہ جو ہے وہ آپ کا مددگار ہوگا، یعنی اگر وہ رشتہ دار آپ کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتے اور آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے، لیکن آپ ان کے ساتھ تعلق نہ توڑیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تو بارہا ایسے حدیث ہمارے پاس ہیں،
باتیں بتائی ہیں ہمیں، جہاں پہ ہمیں رشتہ داری کی اہمیت کا بے انتہا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی رشتہ داری کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ جیسے آپ کو اس حدیث سے اندازہ ہو جائے گا، لا يدخل الجنت قاطع، یعنی رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی اس شخص کا داخلہ ہی ممنوع قرار دے دیا گیا ہے، جنت میں وہ شخص جائے گا ہی نہیں جو کہ رشتہ داری جو ہے تو وہ نہیں نبھانا جانتا، یعنی جو رشتہ داری کو اہمیت نہیں دیتا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، یہ آپ کا پیج نمبر جو تھا رشتہ داروں کے حقوق 78، ٹھیک ہے بیٹا، اس میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے سارا، آپ لوگوں کا جتنا بھی مشق کا کام ہے وہ ہم اس کی مدد سے حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنا جو مشق کا کام ہے وہ ہم اسی کی مدد سے جو ہے تو کنٹینیو کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اسی کے ساتھ ہمارا پیج نمبر 78 کے ساتھ 79 پیج ہے، کلیئر بیٹا، جس میں وہ واقعہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتایا کہ اللہ آپ کا مددگار ہوگا، اور اس کے علاوہ رضائی ماں جو حضرت حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، وہ جو ہے تو ان کے ساتھ کیا تھا، کیسے پیش آتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتایا گیا ہے۔ اسی پیج پر آپ کے ساتھ بیٹا 79 پیج پر آپ کے 2 مشقی سوال ہیں، ٹھیک ہے۔ رشتہ داروں کے کوئی سے 4 حقوق لکھیں، ہمارے پیارے نبی نے رشتہ داروں سے کس قسم کا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے، کلیئر بیٹا۔ سب سے پہلے جو ہے تو رشتہ داروں کے کوئی سے 4 حقوق ہم لکھیں گے، آپ کے پاس یہ لائنز ہیں، اس میں آپ لوگوں نے کوئی سے 4 حقوق نمبرنگ دے کے، ٹھیک ہے، آپ نے لکھنے ہیں کہ آپ کے کیا حقوق ہیں رشتہ داروں کے، اور نیچے جو کویسچن ہے ہم نے اس کا آنسر بھی لکھنا ہے، آپ نے لکھنا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں سے کس قسم کا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ کی بک پہ آپ کے لائنز ہیں، اسی پر آپ لوگوں نے اس کے آنسرز لکھنے ہیں۔ دیکھیے آپ کو جو ہے تو نظر آ رہا ہے اسکرین پر سوالات و جوابات ہیں، آپ نے بک ہی پر جو ہے تو اس کے آنسرز لکھنے ہیں، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے رشتہ داروں کے کوئی سے 4 حقوق لکھیں، کلیئر بیٹا۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، رشتہ داروں کے 4 حقوق یہ ہیں، اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کریں، نمبر 1 پہ ہے اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کریں، نمبر 2 پہ ہے مصیبت میں ہوں تو ان کی مدد کریں، ٹھیک ہے، نمبر 3 ہے اگر رشتہ دار غریب ہوں تو مال سے مدد کریں، نمبر 4 پہ ہے ان کے غموں اور خوشیوں میں ساتھ دیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا اس کویسچن کا آنسر جو آپ لوگوں کے پاس بک پہ ہے۔ فرسٹ جو آپ کا کویسچن ہے رشتہ داروں کے کوئی سے 4 حقوق لکھیں، یہ اس کا آنسر ہو گیا، آپ لوگوں نے نمبرنگ دے کے آپ لوگوں نے یہ حقوق لکھنے ہیں۔ پھر ہمارے پاس دوسرا جو کویسچن ہے وہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داروں سے کس قسم کا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا آنسر آپ کو اپنے اسکرین پر نظر آئے گا، یہ آپ کو نظر آ جائے گا ابھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داروں سے کس قسم کا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کے پاس ہیڈنگ ہو جائے گی رشتہ داروں سے سلوک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داروں سے اچھے سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رشتہ دار بیمار ہوں تو ان کی عیادت کریں، جب ہمارے گھر آئیں تو ان کی مہمان نوازی کریں، غریب ہوں تو مال سے مدد کریں، ان سے تعلق نہ توڑیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ آپ لوگوں کے جو 2 کویسچنز ہیں یہ آپ لوگوں نے جو ہے تو یہاں پر لکھنے ہیں، آپ لوگوں کی بک کا پیج ہے، میں بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ کا کام بہت نیٹ آئے، اور آپ کو جو میں جس طرح سمجھا رہی ہوں اس کا آنسر آپ اسی طرح لکھیں۔ رشتہ داروں کے کوئی سے 4 حقوق آپ نے نمبرنگ دے کے لکھنے ہیں، پھر آپ کا پاس ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں سے کس قسم کا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے، یہ آپ لوگوں نے جو ہے تو ہیڈنگ کے ساتھ جس طرح باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے سلوک کرنے کی رشتہ داروں کے بارے میں، وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، کلیئر بیٹا۔ اور آپ نے بہت نیٹلی یہ کام کرنا ہے، پین سے آپ کے پاس جو پیج پہ ہم نے یہاں پہ کام لکھا ہے یہ اس لیے آپ کے سامنے ہم نے پین سے لکھا ہے کہ آپ کا کام بہت نیٹ اینڈ کلین آپ کو نظر آئے، آپ لوگوں نے اپنے بک پہ جو کام ہے وہ آپ نے پینسل سے ہی کرنا ہے، کلیئر بیٹا، آپ نے پینسل سے اپنی بک پہ کام کرنا ہے۔ یہ کویسچن آپ کے پاس اس ویڈیو میں موجود ہیں، آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں اور اپنا کام جو ہے تو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔
بیٹا اسی کے ساتھ آپ کا پیج نمبر 80 ہے، 80 پہ آپ کو نظر آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی 2 قریبی رشتہ داروں کے نام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ رشتہ بتائیں، نیز ان کا کوئی خاص واقعہ لکھیں۔ اس میں سے کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ ان کا جو ہے تو تعلق آپ لکھ سکتے ہیں، یعنی ان کا اپنے رشتہ دار جو ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار کون سے تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے رشتہ دار تھے، حضرت ابو طالب ان کے رشتہ دار تھے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ان کا جو ہے تعلق ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے رشتہ دار تھے، ان کے ساتھ ان کا جو ہے تو تعلق آپ لکھ سکتے ہیں کسی کے ساتھ بھی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے تو حضرت حلیمۃ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رضائی ماں تھی، ان کے ساتھ ان کا آپ نام لکھ سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کا سلوک کیسے تھا، ان کے ساتھ ان کا رشتہ کیسے تھا، تو وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیٹا آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا آپ کے پاس بک کا جو کام ہے، جس میں ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے 80 پیج پہ، ٹھیک ہے بیٹا۔ درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ کلیئر بیٹا؟ آپ کو یہاں پہ یہ جو پکچر نظر آ رہی ہے، نمبر 1 پہ آپ کا جو آبجیکٹیو ہے وہ آپ کے پاس ہے، ہمیں اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، یعنی ہم نے ان کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، تو جی آپ کا ٹک یہاں پہ لگے گا، بالکل ہمیں اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ امیر رشتہ داروں کی مال سے مدد کریں۔ امیر تو امیر ہوتے ہیں، ہم ان کی مال کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں، ہم دولت کی ضرورت کسی ہوتی ہے؟ غریب کو ہوتی ہے نا، تو یہاں پہ ہمارا کیا آئے گا؟ کراس آئے گا، ٹھیک ہے۔ رشتہ دار ہمارے گھر آئیں تو ان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے، یعنی جو رشتہ دار ہمارے گھر آتے ہیں تو وہ تو مہمان ہوتے ہیں، تو ان کی ہم نے کیا کرنی ہے؟ مہمان نوازی کرنی ہے، خاطر تواضع کرنی ہے، تو ہم نے یہاں پہ ٹک لگانا ہے، جی ہم نے ان کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ اگر رشتہ دار ہم سے ناراض ہوں تو ہمیں بھی ان سے ناراض ہو جانا چاہیے، نہیں ہم نے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ اگر کچھ رشتہ دار ہم سے ناراض ہو جائیں تو ہمیں ان کو منانا چاہیے، ان سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، تو یہاں پر کراس ہوگا آپ کا، ٹھیک ہے بیٹا۔ بیمار رشتہ داروں کی تیمارداری کرنی چاہیے، بالکل بیمار رشتہ دار ہم جب عیادت کرنے ان کی جاتے ہیں تو ہمیں اس کا بہت ثواب ملتا ہے، اور یہ ان کا ہم پہ حق ہے کہ ہم ان کی جو ہے تو تیمارداری کریں۔ کلیئر بیٹا؟ یہ آپ لوگوں کا یہ والا جو کام ہے یہ آپ لوگوں نے بک پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، پچھلا والا کام بھی آپ لوگوں نے بک ہی پر بہت نیٹلی کام کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا آپ لوگوں کے جو آبجیکٹیوز ہیں آپ نے بہت اچھے سے ٹھیک طریقے سے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، یہ آپ لوگوں کا مشق کا کام ہے، یہ آپ اس کو کمپلیٹ کرنے میں اپنی جو مدد ہے وہ آپ اپنے بک سے لے سکتے ہیں، پیج نمبر 78 79 سے، اور آپ لوگوں نے یہ کام کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کو میں نے آپ کا پیج نمبر 81 پہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے نام اور ان سے اپنے رشتے کے بارے میں لکھیں، ٹھیک ہے بیٹا، یعنی آپ اپنا جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ اپنے رشتے کے بارے میں لکھیں اور ان کے نام لکھیں۔ جی ابھی باری آ گئی آپ کے ہوم ورک کی، آپ ہوم ورک اپنا دیکھیں گے بیٹا کہ آپ کا ہوم ورک جو ہے تو کیا ہے۔ جی ہوم ورک میں آپ کے پاس ہے سبق رشتہ داروں کے حقوق کے سوالات و جوابات زبانی یاد کریں۔ کلیئر بیٹا؟ جو ابھی ہم نے کویسچن آنسرز کیے ہیں آپ لوگوں نے اس کو زبانی یاد کرنا ہے اور اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ کلیئر بیٹا؟ آپ نے اپنے کام کو کمپلیٹ کرنا ہے اور جتنے کویسچن آنسرز ہیں ان کو آپ لوگوں نے جو ہے تو یاد رکھنا ہے۔ اچھا بیٹا، یہ آج کا کام تھا آپ لوگوں کا ریٹن ورک کا، آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھے سے کمپلیٹ کرنا ہے۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ مزید جو ہمارے اسٹڈی ہے اس کے متعلق جتنی ایکسپلینیشن ہے، جتنا جو ہے تو سمجھانا ہے، اس کے ساتھ پھر میں آپ کے سامنے آؤں گی، حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، بیسٹ آف لک۔